الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، مجھے پتہ چلا کہ یہ بلڈنگ جب سے بنی ہے یہ پہلا اسلامی پروگرام ہو، تو اس پر میں ابھی شکرانے کے نفل پڑھتا ہوا اٹھ کے آ رہا ہوں۔ کتنے پڑھے؟ واہ بھائی سارے پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ، اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ اور ہم سب انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ان محفلوں ان ہالز میں غفلت کے پروگرام ہوتے ہیں۔ آج اللہ اس کے رسول کا پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ در و دیوار میں اگر ان کی اگر زبان ہوتی تو یہ آپ سب کو اہلاً و سہلاً کہتے۔ اب یہ تکبیر نہ کہو میرے بیان میں، بس میرا بیان غور سے، وہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے تو تکبیر ہو رہی تھی، ہاں تو میری بات آرام سے سنو۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ آج یہاں ہم اللہ کے نام کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو 4 یتیموں کو پال لے، 4، تو اس کی پوری زندگی ایسے ہوگی، ساری رات کا تہجد پڑھنے والا، ساری زندگی کا روزے رکھنے والا، ساری زندگی کا ذکر کرنے والا، اور ساری زندگی کا جہاد کرنے والا، صرف 4 یتیموں کی پرورش پر، پوری زندگی کی تہجد، پوری زندگی کا روزے والا، پوری زندگی کا تہجد والا، پوری زندگی کا ذکر والا، پوری زندگی کا جہاد کرنے والا۔ تو جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا محبوب جو 1 نیکی کرے گا میں 10 دوں، آپ 1 پاؤنڈ دیں گے ہم 10 دیں۔ تو میرے نبی پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا کہ 1 پہ 10، میری امت کو زیادہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے اور میں اس کو بہت زیادہ کر کے دوں، تو اس میں کوئی عدد نہیں تھا۔ تو میرے نبی نے پھر عرض کیا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو اس پر اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ سمیع علیم، کہ میرے محبوب جو میری امت، آپ کی امت میں سے 1 درہم خرچ کرے گا، 1 دینار، 1 روپیہ، 1 پاؤنڈ، 1 نیکی، ہم اس کو 700 گنا کر دیں، 700 گنا۔ تو کوئی کاروبار ہے کہ آپ 1 پاؤنڈ لگائیں اور آپ کو 700 پاؤنڈ پروفٹ آ جائے؟ ہے کوئی؟ اس پر بھی میرے نبی نے بس نہیں کی، رب زد امتی، اللہ کوئی اور بتا دے، تیرے خزانے کڑی کر دو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اچھا میرے نبی چھوڑ دو حساب کتاب، آپ کی امت میں جو صبر سے زندگی گزار لیں گے نا، ان کو میں بے حساب، کوئی حساب، وہاں حساب نہیں ہوگا،
بغیر حساب، اور یہاں بہت زیادہ دوں گا کہ اس سے اپنے سے بھی گنا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جان کو، مال کو اپنے نام پہ خرچ کروائے۔ اس مبارک محفل میں آپ ایک دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، اوپر والی بھی کہو۔ یہ سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے وہ کلمہ سنا ہے جس کی میرے نبی نے مثال دی ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما تحتہن وما بینہن فوضین فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک ترازو ہو جو اللہ ہی بنا سکتا ہے، اس میں 7 زمینیں ڈالیں، ان کے دریا، ان کے سمندر، ان کے پہاڑ، ان کے جنگل، ان کے انسان، ان کے جانور، ان کے کھیتیاں، ان کے گھر، ان کی مشینیں، ان کے سارے وسائل کو ایک طرف رکھا، پھر یہ پورے سولر سسٹم کو اس کے اندر رکھا، پھر جتنا یہ یونیورس ہے اس ساری کو اس میں ڈال دو، پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر تیسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر چوتھا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 5واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 6واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 7واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی جنت۔ جنت کی فاؤنڈیشن 7واں آسمان ہے، 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے وہ اس کی چھت بنتی ہے، اس کو بھی ڈالا، دوزخ کو بھی ڈالا، جبریل کو بھی ڈالا، میکائیل کو بھی ڈالا، اسرافیل کو بھی بٹھا، اسرائیل کو بھی بٹھا، لوح محفوظ کو بھی بٹھا، کرسی کو بھی ڈالا، اللہ کے عرش کو بھی ڈالا، اور اللہ کا عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی ڈالا۔ اللہ کو ہٹا کے زمین سے لے کر عرش تک ساری کائنات کو ایک طرف بٹھا دو، ایک طرف ڈال دو، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دو، تو میرے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا چھوٹا سا پرچہ ساری کائنات کو یوں ہوا میں اٹھا، اس میں نام اللہ ہے، بولو اللہ، اس میں نام اللہ ہے۔ اللہ اپنی ذات میں کتنا بڑا ہے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ایک مثال اللہ قرآن میں دے رہا ہے، سمندر سیاہی بنا دیا، فالبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر 7 سمندر کو سیاہی بنا دیا، پھر ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پھر پوری دنیا کے درخت کاٹ کے ان کے قلم بنا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نہ بناؤ، میں بنا کے دوں گا۔ کتنے لندن میں، انگلینڈ میں اور یورپ میں کتنے درخت ہیں، اور میں افریقہ میں گیا ہوں، وہاں کے جو ملک جنگل سے بھرے ہوئے ہیں ان میں سے گزرا ہوں، اتنا بڑا درختوں کا خزانہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کاٹ کے قلم بنا کے تمہیں پکڑا دوں، ان عورتوں کو بھی، ان مردوں کو بھی، اور سب کو میں علم دوں بڑا زبردست، اور پھر ان کے آگے میں پیپر رکھ دوں، اور میں کہوں کہ یہ 7 سمندر کی سیاہی ہے اور یہ قلم ہے، اور تم سارے آدم سے لے کر آخری انسان تک اکٹھے ہو جاؤ اور میری تعریف جو گو تم لکھتے لکھتے عاجز ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا لے، سارے 7 آسمان کے فرشتے آئیں اور وہ بھی لکھنا شروع کر دیں، پھر وہ بھی تھک جائیں گے، یا اللہ ساڑی بس ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلا لے، 1,24,000 نبی، ان کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ، وہ لکھنا شروع کریں، لکھتے 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 وہ تھک جائیں گے اور ان کی بس ہو جائے گی، پھر اللہ رسولوں کو بلائے، 313 رسول ہیں، ان کو اللہ کہے لکھو میری تاریخ، وہ بھی لکھتے 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 تھک جائیں، پھر اللہ 4 بڑے نبیوں کو بلائے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کہ تم سب سے بڑے رسولوں میں سے ہو، لکھو میری تاریخ، وہ بھی لکھیں اور لکھتے لکھتے تھک جائیں، پھر آخر میں اللہ اپنے حبیب کو بلایا، محمد مصطفیٰ کو بلایا، جس کو پیار کیا، جس سے محبت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے قاب قوسین والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. کیا لمبی چوڑی تعریف اللہ کا قرآن اپنے حبیب کی فرما رہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. پھر الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف قرآن سے میرا اللہ اپنے حبیب کی کیسی تعریف کر رہا ہے، صرف اس کا نمونہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین سے ایک حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. انا محمد، میرا نام محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، طٰہٰ ہے اور یاسین ہے. کیا ہے یہ بولو؟ یاسین. تو اللہ تعالیٰ یہ ایک ٹکڑے کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. اور سورہ یاسین کو اللہ نے کائنات کے بنانے سے انک لمن المرسلین. یاسین سے ایک حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. انا محمد، میرا نام محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، طٰہٰ ہے اور یاسین ہے. کیا ہے یہ بولو؟ یاسین. تو اللہ تعالیٰ یہ ایک ٹکڑے کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. اور سورہ یاسین کو اللہ نے کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے اس کی تلاوت فرمائی، جب کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے، نہ دھرتی، نہ آسمان، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ عزرائیل، نہ اسرافیل، نہ لوح محفوظ، کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں. تو آگے کوئی ہستی کھڑی ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا، آپ میرے رسول. اور 10 نام رکھے. یہ ماؤں کو دیکھو، بچہ گود کا ہوتا ہے، اس کا نام ہے مثلا اسلم نام ہے، تو اس کو پیار سے کہتی میرا اسلم، میرا اسلم. تو پیچھے محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے. تو پھر کہتی ہے میرا لڈو، میرا پیڑا، لڑکے تو میری برفی، میرا چاند، بھاویں کالا ٹیٹ ہو گئی، میرا چاند، میرا چاند، میرا جگر، میرا دل. یہ کیا وجہ ہے کہ پیچھے ماں کی محبت کا فلو زیادہ ہے، اور آگے لفظ ایک ہے اسلم، اکرم، عمر. تو وہ اس میں سے محبت گزرتی نہیں ہے، تو پھر وہ اتنے سوراخ بناتی ہے، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی تارا، کبھی پیڑا، کبھی لڈو، کچھ. تو وہ اس میں سے اپنی محبت کو گزارتی ہے. تو محمد سے محبت ادا نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کام کیا، تو میرا محمد، تو میرا احمد، تو میرا ماحی، تو میرا حاشر، تو میرا عاقب، تو میرا فاتح، تو میرا خاتم، تو میرا قاسم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین. اور اس میں 2 نام عجیب ہیں، فاتح، خاتم. آپ نبوت کی پہل کرنے والے ہیں، آپ نبوت کی انتہا کرنے والے ہیں. جو پہل کرے وہ انتہا نہیں کر سکتا، جو آخر میں ہو وہ پہلے نہیں آ سکتا. آپ سب سے پہلے ہیں، آپ ہی سب سے آخر ہیں. میں ان لوگوں کے قریب ہوں، یہ مستورات سے دور ہوں، تو میں اب ان کے قریب ہی رہوں گا، ان سے دور ہی رہوں گا. یہ کونا اس کونے سے میں ملا نہیں سکتا. ادھر ہاتھ ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے. تو میرے اللہ نے اپنے حبیب کی عجیب صفت بیان کی ہے، نبوت کی ابتدا بھی آپ سے ہے اور انتہا بھی آپ سے ہے، آخر بھی آپ ہیں، اول بھی آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھا اماں جی سے، اماں ہی نے سانو جنت چوں کڈیا جائے. تو کہنے لگے آدم بیگم کا مہر ادا کرو. کہنے لگے یا اللہ کیا مہر ادا کرو، اب جنت میں تو سونا ہی سونا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو اتنے من سونا دے دو. اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو تو یہ اس کا مہر ہے. یہ ابتدا ہے. آپ آدم سے بھی پہلے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟
كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میرا اللہ مجھے نبی بنا چکا. تو یہ سب رسولوں کے سردار، سب رسولوں سے زیادہ علم والے میرے محبوب، اب آپ کی باری ہے، آؤ میری تعریف لکھو. فرشتے بھی تھک گئے، نبی بھی تھک گئے، رسول بھی تھک گئے، انسان بھی تھک گئے، شاعر بھی تھک گئے، خطیب بھی تھک گئے، ادیب بھی تھک گئے، عورتیں بھی تھک گئیں، مرد بھی تھک گئے، عالم بھی تھک گئے، ان پڑھ بھی تھک گئے. اب آپ کی باری، آؤ اور میری تعریف لکھو. اور اللہ کا حبیب بھی قلم اٹھائے اور لکھنا شروع کرے اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے. تو آخر میں کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ایک دن آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. اتنا بڑا اللہ ہے. اللہ اپنا تعارف کرا ہے. آج میں چاہتا ہوں ان دیواروں کو اللہ سناؤں، آپ کو بھی اللہ سناؤں. اللہ کہتا ہے اللہ اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، میرا نام ہے اللہ. اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام بھگوان نہیں ہے، اللہ کا نام ایشور نہیں ہے، اللہ کا نام گاڈ نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے. اللہ ہمارے بر صغیر میں، انڈو پاک میں ہم اللہ کو خدا کہتے ہیں. خدا، خدا ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے. اللہ نے اپنا نام جو چنا وہ ہے اللہ. اللہ بولو، پھر کہو اللہ کی قسم، یہاں تم سے زیادہ فرشتے ہیں، سارے تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہے، عرشوں پہ اللہ تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہا کہ آج میرا نام یہ در و دیوار سن رہے ہیں جہاں ہر وقت کیا سے کیا ہنگامے ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ، پھر اللہ نے کہا لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی مثل نہیں، میرا کوئی بدل نہیں، میری کوئی ٹکر کا نہیں، میرا کوئی وزیر نہیں، میرا کوئی وہ مجلس شورا نہیں ہے، میرے کوئی، میں کسی کی حفاظت کے لیے کسی فرشتوں کا محتاج نہیں، عرش فرش لوح قلم کرسی کا محتاج نہیں. اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کسی کو مت پکارو، میرے سوا کسی کے آگے مت جھکو، میرے سوا مدد کے لیے کسی کو نہ بلاؤ، صرف مجھے بلاؤ. اچھا، اللہ کی دو صفتیں بڑی عجیب ہیں. لا تراہ العیون، اللہ فرماتا، اللہ کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ولا تخالطہ الظنون، خیال سے سوچو تو سوچ بھی وہاں نہیں پہنچتی. جب اتنا دور ہو گیا تو پھر قرآن میں کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، دور اتنا ہوں کہ تمہاری سوچ نہ پہنچے، قریب اتنا ہوں کہ تمہاری اس شہرت سے بھی زیادہ قریب. تم دل میں تم زور سے بولو یا اللہ، اللہ کہتا میں سنتا ہوں. تم آہستہ بولو تو اللہ کہتا میں سنتا ہوں. تم زبان بند کر لو اور دل سے بولو، اب میں دل سے بولا ہوں، میں نے نہیں سنا، میرے کانوں نے نہیں سنا، اللہ فرماتا میں یہ بھی سنتا ہوں، میں یہ بھی سنتا ہوں. لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ الحی، میں ہمیشہ زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا. کوئی اور دکھاؤ جو ہمیشہ زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے، کوئی اور دکھاؤ، آج تک کوئی نہیں ہے. القیوم، میں ہمیشہ قائم ہوں، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ جگہ کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ آرام کا محتاج، میں ہمیشہ قائم ہوں. تیسری دلیل کیا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ میں سوتا ہوں، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ بڑے عجیب سوال کرتا ہے، تیرا رب سوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسی بکواس کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سمجھاتا ہوں. رات ہوئی تو اللہ نے فرمایا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جاؤ. تو دیکھو یہ پیالے ٹوٹنے نہیں چاہیے، کھڑے. اب موسیٰ علیہ السلام لے کے کھڑے ہو گئے. انسان ہے، تھوڑی دیر بعد تھکن شروع ہو گئی، تھوڑی دیر بعد اونگ ہونی شروع ہو گئی، جھٹکے شروع ہو گئے. سنبھال کے رکھ رہے تھے، ایک دم جو جھٹکا آیا زور سے نیند کا تو دونوں پیالے گر کے ٹوٹ گئے. کہا موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان ایسے ہی ٹوٹ، تیرا رب سونے سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ اوپر نہیں نظر آ رہی، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے آپ نظر نہیں آ رہے.
آپ میرے سامنے تو مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، میں نے ادھر دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں نے ان کو دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے، جہاں جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر اس پر ہے۔ پھر مثال دیتا ہے اللہ، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات ہو، کالی رات، کالی چیونٹی ہو، چیونٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اور کالا پتھر ہو، کالا پہاڑ ہو اور کالا پتھر ہو اور اس پر کالی چیونٹی ہو، اوپر اندھیری رات ہو، ایک رات کا اندھیرا، ایک پہاڑ کا اندھیرا، ایک پتھر کا اندھیرا، ایک چیونٹی کا اندھیرا خود کالی۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیڑی ویندا پیا، اللہ فرماتا ہے دبیب النملۃ السوداء، اس کالی چیونٹی کی کمزور کمزور ٹانگوں سے جو پتھر کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا۔ تو شراب پینے والے کو کیسے نہیں دیکھے، یا شراب بیچنے والے کو کیسے نہیں دیکھے؟ یہاں مہلت ہے، کرو جو مرضی آتا ہے کرو، ایک دن تک حساب کا اللہ نے رکھا ہے، جانا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا، یا تو موت سے لڑ کے کھڑے ہو جاؤ، میں نہیں مرتا، مرنا ہی، یا اسرائیل کو کلاشن کو مار دو، چل تینوں مار چڑے، یا قبر میں جانے کے منکر ہو جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا۔ تو پھر اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کر، اللہ کی مان کے چل، اللہ کو راضی کر کر، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا مالک، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، وما بینہما، درمیان بھی اس کا، وما تحت الثری، زمین کے نیچے بھی اس کا۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی پتہ ہے، تمہارے پیچھے کیا ہو چکا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اگلی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کے علم کو کوئی پورا نہیں لے سکتا، اس کا علم لامحدود ہے اور ہر چیز محدود ہے۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، کسی چھوٹی جی کرسی رکھ چھڑی، میرا اللہ کہتا ہے میری کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین آسمان کے اوپر چھائی، ولا یؤودہ حفظہما۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ یؤود کہتے ہیں مزدور زیادہ جب بوجھ اٹھاتا ہے، زیادہ جب بوری اٹھاتا ہے پوری، تو وہ کرتا ہے اس آواز کو عربی میں بات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساتوں زمین اور آسمان کو سنبھالتے ہوئے میری ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی، ذرا سی آواز، تھکنا نہیں، ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، بلندیوں کا مالک، عظمتوں کا مالک، کل کائنات کا مالک۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا، لا الہ الا اللہ ہے اللہ سے دوستی لگا۔ لا کے ساتھ سب کی نفی کر دو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ۔ تو میرا رب کہتا ہے دیکھو اب یہاں آ کے بھی سکھی نہیں، میں 82 سے آ رہا ہوں، اب 41 سال ہو گئے مجھے اس ملک میں آتے ہوئے، پرابلم پرچے پکڑا رہے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، کہ ہم اپنے پرابلم پاؤنڈ میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاؤنڈ آئیں گے تو موجوں جوان گیا نہیں، اللہ سے دوستی لگاؤ گے تو پھر موجیں ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، اللہ 70 دفعہ کہتا ہے بول میرا بندہ لبیک یا عبد۔ ہم نے لا الہ الا اللہ والا تعلق نہیں کیا، بس ایک زبان پہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو یہاں اتارو اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ کو نہ کسی وظیفے کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ آپ کی سنے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے مرضی غفلت کی زندگی گزر جائے، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ سارے معاف فرما دیتا۔ اور اللہ اپنی مثال خود دیتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی
تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں۔ کوئی ماں معاف کرتی؟ 2 4 دفعہ 5 دفعہ ماں کی نافرمانی کرو، وہ جھولی اٹھا کے بددعائیں دینا شروع کر دے، اور بیوی نال لڑ کے تو بھی کھاؤ، پتہ لگ جائے گا تو میرا اللہ ایسا کریم ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، اور آخر وہ کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے، اردو کا محاورہ ہے، تو حج پہ نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہاں نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ اس کے اچھا سبحان اللہ، آپ سے کوئی ناراض ہو جائے اور آپ اس کو منانے جائیں تو وہ آپ کو ویلکم کرے گا یا وہ آئی بند کر دے گا؟ میرے چچا تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے، وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے مجھ سے تو 2.25 گھنٹے میں نے ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا رکھا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ چاچا میں بطریا رشتہ ناندا وڈا میرا چھوٹا، میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے پر میں تینوں بالکل معاف نہیں کرتا۔ اخیر انہوں نے میرے پسینے کٹا دیتے، 2.25 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جا معاف کیا، ان کا حق بنتا تھا، میرا رشتہ بہت چھوٹا تھا، بہت بڑے تھے۔ تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے، لاٹھی ہاتھ میں ہے، چشمہ موٹا ہے، دانت ہیں کوئی نہ، اور ایسے جا رہا ہے، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یار مسجد جا رہے ہیں اللہ مناونا واسطے، شکل دا ویکھ اپنی، دن تیرے کوئی نہیں، اینک تینوں چڑھ گئی، سوٹی تیرے ہاتھے چ آ گئی، ہن تینوں کتھوں توبہ دی توفیق لبنی؟ تو اوپر سے اللہ کی آواز آتی، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں۔ جو بے نیاز ہے، اللہ کی قسم ہم سارے گناہ گار ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، ہم سارے نیک ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، تو وہ کہتا میں استقبال کرتا ہوں، آجا میرا بندہ تیرا انتظار تھا، آجا، کب سے دروازے کھلے تھے کہ تو آئے گا اور ماتھا ٹیکے گا اور مجھے راضی کرے گا۔ تو ایک لمحے میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ساری زندگی کی نافرمانیوں کو ایک آدھے بول پر یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ سے دوستی لگاؤ، کیونکہ اس کے کام سارے اللہ سے ہوتے، پیسے سے نہیں ہوتے، اللہ کی قسم بادشاہوں کی خوشامد کرنے سے کام نہیں بنتے، کام اس اللہ کے ہاتھ میں۔ قل اللہم مالک الملک، زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، اور اکیلا ہے جو کہتا ہے ذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، مجھے بلاؤ تو میں قریب ہوں، مجھے بلاؤ تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ عجیب بات اللہ نے کی، کوئی مجھے پکارے، مسلم ہو نان مسلم ہو، مجھے پکارے گا نا تو میں اس کی سنوں گا۔ اور اگلی بات، ایک آدمی کے پاس 1000 امپلائی ہیں، وہ درخواست بھیجتے ہیں جی ایم کو، تو جی ایم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے، نہ اس کے نام کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کی ذات کا پتہ ہوتا ہے، صرف اس کی اپلیکیشن آتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، سائن کر دیتا ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم 7 ارب انسان جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، ماں کا نام بھی، باپ کا نام بھی، ذات کو بھی جانتا ہوں، اس کی لینگویج کو جانتا ہوں، اس کا سب کچھ جانتا ہوں، جو مجھے پکارے گا جو سمجھ لے کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ اور دعوت الداع، دعویٰ کہتا ہے ایک دفعہ پکارنا، پوری زندگی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا اور 70 سال کے بعد آپ کو یاد آیا یا اللہ آیا، تو اللہ کہتا ہے لبیک لبیک۔ ایک آدمی پتھر کی پوجا کرتا تھا تو یا سنم کہتا رہتا، ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد، زبان پھسل گئی، یا سمد، سمد اللہ کا نام، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے اور یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا سمد، آپ جواب کم دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے اللہ سے دوستی نہ توڑو اللہ کے واسطے، ایسے اللہ کو نہ بھلاؤ اللہ کے واسطے، جو غلطی سے پکار رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا، آج اس نے غلطی سے پکارا تو ہے، میں جواب دوں گا، میری رحمت ہے ہی ایسی میں جواب دوں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ
فی ان یغرق ابن آدم، یہ سمندر روزانہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو ڈبو دوں، تمہارے چاروں طرف سمندر، ساڑھے کو سمندر آمنوں تھوڑی دیر لگ گئی، کراچی میں ٹورے گا پشاور تک جانے ہیں کوئی گھنٹے تک لگن گے، تھوڑے تو چاروں پاسے سمندر دھڑم کر کے لے کے جاوے ساری مچھلیاں تم کھا پی جائیں۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں، انہیں زندہ کو میں دفن کر دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، وہ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی، فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں، میں دنی پہ کی کرتے پہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا، ان اتانی لیلا قبلت، کسی رات تو توبہ کرے گا، ان اتانی نہارا قبلت، کسی دن تو توبہ کرے گا، جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں جوانی میں اس کی توبہ قبول کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا، اور میں تو اپنے بندے کی آخر امید ہوں۔ تو میرے عزیزوں بھائیوں بہنوں، اللہ سے تعلق بنا، سارے کام وہاں سے بنتے ہیں، یہ زندگی کا سانس اسی کے حکم سے تو چل رہا ہے۔ اپنے اللہ سے مانگنا سیکھ لو، اپنے مانگنا جو ہوتا ہے نا، یہاں تو آپ کے مانگنے والے وہ گٹار بجا رہے ہوتے ہیں، تو میں پہلی بار دیکھا 82 میں آ گیا، میں وہ گٹار بجائے گا اندر رومال بھی چھایا، میں کو ہے کہ نہ کہ خدا فقیر ہے، تو اس کو تو دینے کو بھی دل نہیں کرتا۔ پاکستان میں ہندوستان میں دیکھو فقیر کیسے منہ بناتا ہے، یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل کرتا ہے کچھ دے دے، وہ تو ساری ایکٹنگ انہوں نے سیکھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ان کو دے دیں۔ ہم نے کبھی ایسے اللہ کی محنت ہی نہیں کی۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ پاک سے اپنے دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو اللہ کو دعا نہیں مانگی، پہلے اپنا دکھڑا سنایا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں کو تیری طرف بلاتا رہا اور انہوں نے سب نے ماننے سے انکار کیا۔ لمبا قصہ اپنا اللہ کو سنا رہے ہیں، فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ ابھی دعا نہیں آئی، ابھی اپنا دکھڑا سنا رہا، میرے نال اے ہے، میرے نال اے ہے، میرے نال اے ہے۔ اللہ سے ایسے باتیں تو کرو۔ ہم نماز کے بعد ہمارے جو مسجدوں کے امام ہیں انہوں نے چند دعائیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ گا کے، اللہ کبھی کوئی گا کے بھی مانگتا ہے، تو رو کے مانگتے ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، وہ اس طرح مانگا جاتا ہے، رو کے مانگا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا سیکھو، آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، 2 نفل کافی ہیں، 2 نفل، ایک 5 وقت کی نماز ہو تاکہ فرض پورا، رمضان کا روزہ ہو، پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہو، حج ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا سیکھو۔ اللہ سے مانگو، مانگنے کی عادت پڑ گئی تو کسی اور سے مانگنے کو جی نہیں چاہے گا، خزانے بھرے ہوئے ہیں، دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہونا، مطلب آپ کا کوئی ملنے والا ہے، آپ بہت اس سے تنگ ہیں اور آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئی مجھ سے آئندہ مت ملا کرو، تو ایک آسان طریقہ آپ مستورات اور مردوں کو بتاتا ہوں، اس سے قرضہ مانگنا اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، وہ تمہارا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے، تمہاری گلی چھوڑ جائے گا۔ آسان طریقہ، مہذب طریقہ، اسے قرضہ
یہاں تو تم لوگوں نے ایک ایک پاؤنڈ گنا ہوتا ہے، یہ گھر کا کی قسط اور یہ موٹر کی قسط اور یہ فریج کی قسط اور یہ فون کی قسط اور یہ فلانے کی قسط، یہ فلانے کی قسط، اخیر تک تو اے ہی بچتا ہے۔ تو تم کہاں سے قرضہ دو گے کسی کو؟ تو اس سے قرضہ مانگو وہ بھاگ جائے گا۔ اور اللہ ایسی ذات ہے، اس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مانگو، میرے خزانے تمہارے لیے ہیں، مانگو مجھ سے۔ تو اللہ سے مانگنا سیکھو کہ سارے کام نہیں سے ہوتے۔ ام الصائب رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہجرت کی اور مر گیا، تو اس کو جنازہ پڑھنے لگے اس کا، تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو تو بتاؤ تو مسجد میں۔ تو ان کی ماں آئی اور نابینا تھی اور اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے کہ اللہم انی آمنت بک طوعا فہاجرت الیک رغبۃ فلا تشمت بی الاعداء۔ اے ترائے لفظ اس نے بولے،